بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر وہی پرابلم آ رہا ہے کہ صرف جو ہے وہ 5 منٹ کی ویڈیو آپ کی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ یہ جو ابھی میں آپ کو لیکچر دے رہی تھی سوورینٹی کا، یہ اسی کا آگے میں اس کو کنٹینیو کر رہی ہوں۔ ہم کہاں تک پہنچے تھے اس کو آپ سنیں گے، اس کے ساتھ سنیں گے تو یہ لائن بالکل اس کے ساتھ چلی جائے گی کہ ریاست کے پاس وہ اختیار ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے تمام اختیارات کو اور تمام احکام کو سختی سے بھی منوا سکتی ہے، یعنی قانون کے ذریعے اس پر امپلیمنٹ کروا سکتی ہے۔ اب جو یہ طاقت ہے، یہ اختیار ہے، اس سے برتر کوئی اور طاقت نہیں ہوتی اور نہ کوئی ہو سکتی ہے۔ اگر ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ برتر طاقت جو ہے وہ سوورینٹی ہے، اور نہ ہی اقتدار اعلیٰ کسی طاقت کے تابع ہوتا ہے۔ اب کوئی ملک چھوٹا ہے، بڑا ہے، ریسورسز کے کم ہیں، ڈیولپنگ ہے، یا تھرڈ ورلڈ جو ہماری ہے، یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ہماری، چاہے اس کا سٹیٹس کچھ بھی ہے، ڈیولپڈ کنٹری ہے، جیسی بھی ہے، لیکن اس کا اقتدار اعلیٰ اس کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست جو ہے وہ ڈکلیئر کرواتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو اس کے مفہوم کا بتایا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوورینٹی کا لفظ استعمال کہاں سے ہوا اور کیسے ہوا۔ اقتدار اعلیٰ کے لیے انگریزی لفظ سوورینٹی کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ ایک لاطینی لفظ سپرنس سے ماخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی برتر یا اعلیٰ کے ہیں۔ لہٰذا اقتدار اعلیٰ ریاست کا وہ برتر اور اعلیٰ اختیار ہے جس کی بدولت ریاست ملک کے اندر سب افراد اداروں سے قانونی طور پر اپنے احکامات کی تعمیل کروا سکتی ہے۔ یہ پھر بالکل وہی چیز آ گئی کہ لفظ ہم نے کہاں سے لیا اور اس کا کیا مطلب ہے۔ اب ہم اس کے اسپیکٹس دیکھتے ہیں کہ سوورینٹی کے جو اسپیکٹس ہیں یا اس کی جو اقسام ہیں یا پہلو ہیں وہ کیا ہیں۔ داخلی اقتدار اعلیٰ۔ داخلی اقتدار اعلیٰ سے مراد یہ ہے کہ ریاست کو ملک کے اندر احکامات جاری کرنے، سب سے ان کی تعمیل کرانے کا قانونی طور پر اختیار حاصل ہوتا ہے۔ پھر میں آپ کو اس کو ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ریاست کے اندر جتنی انجمنیں ہیں، جتنے ادارے ہیں، جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں، جتنے آرگنائزیشنز ہیں، چاہے وہ کتنی ہی پاورفل ہیں، کتنی ہی بڑی ہیں، چاہے ان کے لنکس دنیا میں کتنے ہی ممالک سے کیوں نہ ہوں، کتنے ہی ممالک ان کو فنڈنگ کیوں نہ دے رہے ہوں، ان کو پاورز کیوں نہ دے رہے ہوں، لیکن وہ جس ملک کے اندر ہیں، ریاست اس پر پورا کنٹرول رکھتی ہے اور اپنے احکامات کو یا اپنے جو اختیارات ہیں ان پر عمل کروانے کا قانونی طور پر اختیار رکھتی ہے۔ ریاست جو قانون چاہے بنا سکتی ہے اور سختی سے نافذ کر سکتی ہے۔ ملک کے اندر سب کو ریاست کے احکامات یعنی قوانین کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ ریاست خود کسی دوسرے فرد یا ادارے کے احکامات کی پابند نہیں ہوتی۔ کوئی بھی دنیا میں جتنا بھی پاورفل ادارہ ہے، کوئی بھی ریاست ہے، اس کے احکامات کی ریاست پابند نہیں ہوتی کہ اس کے حکم کی تعمیل کرے۔ ہاں، اگر وہ چاہے تو کر سکتی ہے، اگر وہ کرنا چاہے تو اس کی مرضی، نہیں کرتی تو اس کو کوئی پابند نہیں کر سکتا۔ پھر ہے خارجی اقتدار اعلیٰ۔ خارجی اقتدار اعلیٰ سے مراد یہ ہے کہ بیرونی معاملات میں ریاست بالکل آزاد اور خود مختار ہوتی ہے۔ کوئی آزاد ریاست کسی بیرونی ریاست کا دباؤ یا اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت برداشت نہیں کرتی۔ اب اس کو ہم بیرونی لحاظ سے کر رہے ہیں کہ ہر ریاست جو ہے وہ دنیا میں ہے نا، تو دنیا میں صرف ایک ملک تو نہیں ہے، بہت سارے ملک ہیں۔ اب ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی ہیں، بعض ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہوتے ہیں، بعض کے ساتھ نارمل سے ہوتے ہیں، بعض اوقات جو ہیں وہ ہمارے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہوتے، جیسے بیڈ لک ہماری دیکھیں پاکستان کی کہ ہندوستان سے ہماری جتنی بھی ہم کوششیں کر لیں ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہو پا رہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ بیرونی جو ہمارے معاملات ہیں وہ ریاست بالکل آزاد اور خود مختار ہوتی ہے۔ کسی آزاد ریاست کسی بیرونی ریاست کا دباؤ یا اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت برداشت نہیں کرتی۔ ریاست کسی دوسری ریاست کی اطاعت گزار ہرگز نہیں ہوتی۔ کوئی ریاست اگر کسی دوسری ریاست کی اطاعت قبول کر لے تو اس کی اپنی جو علیحدہ اور آزاد اور خود مختار حیثیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اس ریاست کا حصہ بن جاتی ہے جس کی اطاعت کرنا شروع کر دے۔ ریاست دوسری ریاستوں سے مساویانہ حیثیت میں معاہدے کر سکتی ہے، یعنی کہ برابری کی سطح پر وہ معاہدے کر سکتی ہے۔ ریاست عموماً بین الاقوامی قانون کی بھی پابندی کرتی ہے۔